نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين معزز و محترم سامعین، سورہ الاعراف کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی تعظیم و توقیر اور جو مشن آپ لے کر آئے اس مشن میں آپ کی مدد اور اعانت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور امتی کے جب ہم باہمی تعلق کو دیکھتے ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس تعلق کی بنا چند بنیادی باتوں پر رکھی گئی ہے، جن کو پورا کرنے سے بحیثیت امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور نہ صرف یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے بلکہ پھر اس تعلق کی مضبوطی سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے توجہات اور فیوض و برکات کثرت کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی بنا ان جن باتوں پر رکھی گئی ہے اس کا ہم سے
تاکید کے ساتھ تقاضا کیا گیا ہے۔ آپ کے سامنے انہی چند امور میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کی اولین بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لانا ہے۔ کیونکہ جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی ذات اقدس پر، آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت تک ہم دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے، اور ہمارا حضور کے ساتھ ایک امتی ہونے کا جو تعلق ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی اولین بنیاد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لانا ہے۔ اسی کا تقاضا سورہ اعراف کی اس آیہ کریمہ میں کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس تم اس رسول پر ایمان لاؤ۔ اگر ہم آیت کو ابتدا سے پڑھیں تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے ساری انسانیت، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ کس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں؟ الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دینے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے۔ تعارف فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور ان کی تعظیم و توقیر کی اور ان کے مشن میں ان کی مدد کی، اولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب لوگ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کی اولین بنیاد ہے۔ جو آپ کو اللہ نے عظمتیں عطا فرمائی ہیں، جو کمالات عطا فرمائے ہیں، جو معجزات عطا فرمائے ہیں، ان کے برحق ہونے پر ایمان رکھنا، اور اس چیز پر ایمان رکھنا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کی شان کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، کہ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، آپ شان ختم نبوت کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں۔
تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق کی اولین بنیاد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر، آپ کی نبوت اور رسالت پر، آپ کے رسول برحق ہونے پر اور آپ کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تعلق کی دوسری بنیاد یہ ہے، وہ آپ کی تعظیم و توقیر ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کا، آپ کی بارگاہ کا ادب بجا لانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ عظمت و شان کا اندازہ لگائیں۔ دنیا کے شاہ اپنی ذات کا اور اپنے بارگاہ کا ادب اور آداب خود تجویز کرتے ہیں، خود تیار کرتے ہیں، خود وضع کرتے ہیں، مگر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا یہ عالم ہے کہ اس بارگاہ کے آداب خود رب کائنات بیان فرماتا ہے۔ قرآن میں خود رب کائنات بیان فرماتا ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہونا ہے، آپ کے ساتھ کلام کیسے کرنا ہے، آپ کی بارگاہ میں کس طرح گفتگو کرنی ہے، آپ کے ساتھ چلنا ہے تو کس طرح چلنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمائی۔ تعظیم و توقیر مصطفیٰ کا یہ عالم ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لب کشائی کرتے ہوئے بھی الفاظ کے چناؤ میں احتیاط برتنی ہے۔ ایسا لفظ جو زو معنی ہو، ایسا لفظ جس سے کسی اعتبار سے شان مصطفیٰ میں تنقیص کا پہلو نکلتا ہو، ایسے لفظ کے استعمال سے بھی ممانعت فرما دی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ صحابہ کرام جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہم کلام ہوتے، خطاب فرماتے، احکام شریعت ان کو سکھاتے، آداب معاشرت سکھاتے، تو اگر کسی بات کی صحابہ سمجھ نہ آتی یا کسی بات کو دہرانا مقصود ہوتا تو صحابہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال عرض کرتے، رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے بارے میں رعایت فرمائیں اور اس بات کو دہرا دیں۔ لیکن کچھ بدطینت لوگ بھی تھے، انہوں نے اس کو بگاڑ کر، اس لفظ کو بگاڑ کر بولنا شروع کر دیا، تو رب کائنات کو اس چیز کی بھی، یہ حرکت بھی گوارا نہ گزری، اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والوں میرے محبوب کی بارگاہ میں اور میرے محبوب سے رائنا کر کے نہ پکارا کرو، نہ بولا کرو، اس لیے کہ کفار اور بدطینت لوگ اس سے دوسرا معنی لے لیتے ہیں، لہذا آج کے بعد تم کیا کہا کرو، وقول انظرنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر رحمت فرمائے۔ اسی طرح آپس میں ہم جیسے گفتگو کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بلانے سے، ایسے پکارنے سے بھی منع فرما دیا۔ ارشاد فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اس انداز میں میرے مصطفیٰ کو نہیں پکارنا
جس انداز میں تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رحمت للعالمین، یا خاتم النبیین، اس طرح کہہ کر ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، توقیر کے ساتھ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا ہے، اس لیے کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جس کے لیے میں نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، جس کے لیے میں نے اپنے رب ہونے کا اظہار فرمایا ہے، جسے میں نے انبیاء کا سردار اور امام بنا کر بھیجا ہے، جسے میں نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جسے میں نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، اتنی عظمتوں اور شانوں کے ساتھ میں نے بھیجا ہے، لہذا اسے اپنے جیسا عام انسان مت سمجھنا، اور اسے اس طرح نہ بلانا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، لا تجعلوا دعاء الرسول۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گفتگو کرنے کا بھی ادب سکھایا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، بارگاہ مصطفیٰ میں جب تم کلام کرو تو تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو، اور فرمایا ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ آواز کی اس بلندی کی وجہ سے کہیں تمہارے اعمال غارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر تک بھی نہ ہو۔ تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا یہ عالم ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب خود رب کائنات نے سکھائے کہ ان کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہونا ہے، ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ کیسے کرنا ہے، اپنی آواز کو کس طرح دھیما رکھنا ہے، اور سیرت نگار اور فرماتے ہیں اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں یہ حکم تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا جائے تو اپنی آوازوں کو پست رکھا جائے، حضور کے ظاہری وصال کے بعد بھی یہ حکم ایسا ہی ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں حضور کے روضہ مبارک پر حاضر ہوا جائے تو اپنی آواز کو پست رکھا جائے، آہستہ آواز میں گفتگو کی جائے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہمارے تعلق کی دوسری بنیاد کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب و احترام، اور تیسرا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیاد ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت، والہانہ محبت کی جائے، اور وہ محبت کیسی ہو؟ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر حضور سے محبت ہو، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر حضور سے محبت ہو۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں بھی بیان فرمایا، وہ ایک طویل آیت کریمہ ہے، اس میں وہ تمام رشتے اور وہ تمام تعلقات جن سے انسان محبت کرتا ہے ان کو گنوانے کے بعد فرمایا کہ اگر
ان چیزوں سے اور ان رشتوں سے تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر محبت ہے تو پھر اللہ کے طرف سے آنے والے فیصلے کا انتظار کرو۔ گویا کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار اور محبت کرنا یہ قرآنی تقاضا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے، اولاد سے، حتیٰ کہ ساری انسانیت سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرنے والا اور محبت کرنے والا نہ ہو۔ صحابہ حضور سے حضور کی محبت کی بیعت کیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے لیے وجہ نجات سمجھا کرتے تھے۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے تھوڑا توقف کیا اور پھر کہنے لگا ما عادت لہا کثیر صیام ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولکنی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں نے زیادہ نماز، روزے اور صدقات تو جمع نہیں کیے، لیکن ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے۔ مطلب یہ کہ صحابی نے نمازیں بھی پڑھی تھیں، صحابی نے روزے بھی رکھے تھے، صحابی نے صدقہ و خیرات بھی کیے تھے، لیکن وہ عمل جس کو وہ اپنے لیے وجہ نجات سمجھتا تھا وہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب پر ارشاد فرمایا قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ انت مع من احببت، اے میرے غلام تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں ہم اسلام لانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے ہمیں جتنی فرحت ملی، جتنی خوشی ملی، اس سے پہلے کبھی نہیں ملی۔ اور پھر صحابی فرماتے ہیں، حدیث کو روایت کرنے والے حضرت انس، وہ وجد میں آ کر کہتے ہیں مجھے اللہ سے بھی پیار ہے، اللہ کے رسول سے بھی پیار ہے، اور پھر وہ تمام چیزیں جن سے جو محبت کا سبب بنتی ہیں اللہ رب العزت نے وہ تمام چیزیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع فرما دی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع فرما دی۔ انسان کسی کے ساتھ محبت یا تو حسن و جمال کی وجہ سے کرتا ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کرتا ہے، اور یا اس سے محبت اس کے کسی کمال کی وجہ سے کرتا ہے، اور یا اس کے احسان اور اس کی سخاوت کی وجہ سے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن بھی بے مثال عطا فرمایا اور فضل و کمال کا آفتاب بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اور سخاوت اس کا کیا عالم ہے۔ تمام وجوہ محبت اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع فرما دی۔ اور پھر آخری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کے ساتھ تعلق کی بنیاد ہے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت ہے۔
کہ آپ پر ایمان بھی لایا جائے، آپ کی تعظیم و توقیر بھی بجا لائی جائے، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت بھی رکھی جائے، اور جو احکامات و تعلیمات اللہ کا پیارا رسول لے کر آیا ہے ان کی پیروی بھی کی جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی محبت کا حقدار ان لوگوں کو قرار دیا ہے جو اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے اللہ کے رسول، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ صرف محبت نہیں کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف۔ اطاعت کہتے ہیں بات ماننے کو، اور اتباع کہتے ہیں پیروی کرنے کو۔ خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اطاعت کا اکٹھے ذکر کیا ہے، لیکن جب بھی اتباع آئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے بات کی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن اتباع کے حوالے سے جب حکم فرمایا تو صرف رسول کا حکم فرمایا کہ میرے رسول کی اتباع کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے، اتباع کے لیے عملی نمونے کا ہونا ضروری ہے، عملی نمونے کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کا رسول جو پیغام لے کر آیا، اللہ کے رسول پر جو وحی نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے اس کو اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش فرمایا۔ یہی وجہ تھی کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق کا نام قرآن ہے۔ یعنی اگر حضور کی زندگی کو کتاب کی شکل میں پڑھنا ہو تو اس کا نام قرآن ہے، اور قرآن کو کسی پیکرے محسوس میں دیکھنا ہو، کسی عملی زندگی میں دیکھنا ہو تو اس کا نام اخلاق رسول ہے۔ اس لیے اگر ہم قرآن کے احکامات کی عملی صورت میں اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اس کا ہم رول ماڈل دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارے سامنے سیرت نبوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم ان کو دیکھتے چلے جائیں اور اس کے مطابق عمل کرتے جائیں۔ اس وجہ سے ہی اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی اتباع اور اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اس رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی، کہ اس کا کہنا میرا کہنا ہے، اس کا حکم دینا میرا حکم دینا ہے، لہذا جس نے اس کی مانی اس نے خدا کی مانی۔ تو احبابی ذی وقار، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ ہمارے تعلق کی مضبوطی جن چیزوں پر ہے، جن بنیادوں پر ہے، وہ چار چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانا، اس حیثیت کے ساتھ کہ آپ کے تمام عظمتوں، کمالات، معجزات جو اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں ان کو برحق جاننا، آپ کو خاتم النبیین جاننا اور ماننا، اور آپ کی ذات کے حوالے سے جو اعتراضات کیے جائیں، آپ کی سیرت پر، آپ کے کمال پر جو اعتراض کیے جائیں ان کا رد کرنا، اور آپ کی تعظیم و توقیر بجا لانا، آپ کے ساتھ والہانہ محبت کرنا، اور آپ نے جو ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہیں
ان پر عمل کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنی امت سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔ ان تمسکتم لن تضلوا بعدی، اگر تم نے ان کو تھام لیا تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ لہذا قرآن و سنت کی پیروی یہ دنیا و آخرت میں کامیابی اور نجات کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے حضور کے ساتھ تعلق کو مضبوط فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔